تحریک عدم اعتماد سے پہلے اپوزیشن کا کپتان کو بڑا سرپرائز، ایم کیو ایم نے حکومت کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ایم کیو ایم اور متحدہ اپوزیشن کے درمیان حتمی معاہدہ ہو گیا۔ رابطہ کمیٹی، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی سی ای سی معاہدے کی توثیق کریں گے۔ آج شام 4 بجے اہم پریس کانفرنس ہوگی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی معاہدے کی توثیق کر دی۔ ٹویٹ میں کہا، مبارک ہو پاکستان۔ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ معاہدے کی تفصیلات آج 4 بجے سامنے لائیں گے۔ ان سے سوال کیا گیا کہ کیا ایم کیو ایم سے معاملات طے پا گئے ہیں تو اعلان کیوں نہیں کیا جا رہا، جس پر انہوں نے جواب دیا، کچھ تنظیمی ضرورتیں ہوتی ہیں، جلد جب سب سوالات کا جواب مل جائے گا۔ مولانا صاحب آپ کو کاف لیگ کی طرف کوئی معاملہ نہیں ہو جائے گا؟ مولانا صاحب وہ بھی ہاں کر کے گئے تھے پھر آخر میں نہ ہو گئی تھی، اور آپ کو یقین ہے کہ معاملہ طے ہو جائے گا؟ معاملہ طے ہو گئے سر پریس کانفرنس کہاں پہ؟ ہمارا حصہ ہے۔ باقی یہ ہے کہ جو پارٹی ہے تو پارٹی کے اندر تقاضے ہوتے ہیں اور آج میں دیر کا ٹائم ہے تو کچھ نہ کچھ جماعت کے لوگوں کا اعتماد میں لینا یہ ان کا حق بنتا ہے۔ اور ایم کیو ایم کو اس معاہدے میں کیا دیا ہے اپوزیشن نے؟ یہ آپ پھر جب اعلان ہوگا معصومانہ ایم کیو ایم اور متحدہ اپوزیشن کے درمیان حتمی معاہدہ ہو گیا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کہنا ہے، سب ٹھیک ہے۔ اچھا میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ مذاکرات کا کیا بنا تھا؟ میاں صاحب مذاکرات کا کیا بنا سر؟ سر مذاکرات صاحب مذاکرات کے کیا ہوا؟ سر پریس کانفرنس کیوں نہیں ہو رہی سر؟ ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس آج 2 بجے ہوگا۔ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کی طرف سے معاہدے کی منظوری کے بعد ایم کیو ایم کے دونوں وزراء استعفیٰ دیں گے۔ دوسری جانب ایم کیو ایم رہنما فیصل سبزواری کا کہنا ہے، حکومت کے دوست ملنا چاہیں گے تو سر آنکھوں پر سیاست میں انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے جو آپ کے ساتھ نہیں وہ آپ کا دشمن ہے۔ سمجھتی ہے کہ آج صورتحال جو ہے وہ تقریباً فیصلے کی ہے، جائزہ لینے کے مقام سے گزر چکی ہے، پھر بھی حکومت کے دوست اگر ملنا چاہیں گے سر آنکھوں پر۔ ایم کیو ایم پاکستان سمجھتی ہے کہ آج بھی اور آنے والے دنوں میں بھی ملک کی سیاست انتہا پسندی کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ آپ کسی کے ساتھ اگر نہیں ہیں تو اس کے دشمن ہیں۔ یہ سیاست کا نقصان ہوا ہے پاکستان کو بھی، ہم نے بھی جب کی ہمیں بھی ہوا ہے، دوسروں کو بھی ہوا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کو پولیٹیکل میچورٹی کا نیو نیوز سے گفتگو میں پیپلز پارٹی رہنما فیصل کریم کنڈی نے کہا، سب کچھ طے ہو گیا ہے، آج شام 4 بجے تمام تفصیلات بتائیں گے۔ کریں گے جو ڈیٹیل ہے، جو مطالبات ہیں ان کے سارے جو ہے وہ 4 بجے انشاءاللہ پہ سائن ہو جاتے ہیں تو مذاکرات مکمل ہو جاتے ہیں۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں، ایم کیو ایم کی ساری باتیں مان لی، تفصیلات شام 4 بجے تک سامنے آ جائیں گی، جو ملک کی بہتری کے لیے ہوگا وہ سب کریں گے۔ تو سر پریس کانفرنس کیوں نہیں ہو رہی سر؟ کل ہوگی تو مذاکرات کون سے ان کے پوائنٹ مانے گئے ہیں سر؟ جو بھی ہے بہتری کے لیے وہ مانے گئے ہیں۔ معاہدہ ہو چکا، نااہل حکومت کو شکست مل چکی ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری نے کہا، گھبرانا نہیں ہے، جیسے ڈائیلاگ اب کام نہیں آئیں گے، جو جماعت عمران خان کے ساتھ تھی وہ چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ نیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ معاہدہ ہو چکا ہے، ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سی ای سی ہے، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی، وہ یہ اس معاہدے کی توثیق کریں گے، اسے انڈورس کریں گے اور باضابطہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے اس کے جو خد و خال ہیں، جو اس میں نکات ہیں، ان کو بھی میڈیا کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ اس نااہل حکومت کو جس قسم کی شکست اب مل چکی ہے، ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ اب گھبرانا نہیں ہے کہ جیسے ڈائیلاگ جو ہیں وہ کام آئیں گے۔ حکومتی صفوں میں کھلبلی اور ہلچل، ایم کیو ایم سب کی آنکھ کا تارہ بن گئی۔ پہلے اپوزیشن نے ناز نخرے اٹھائے، پھر حکومت پہنچ گئی۔ ایم کیو ایم سے حکومتی وفد کی رات کے پارلیمنٹ لاجز میں ملاقات، متحدہ کو منانے کی کوشش کرتے رہے۔
گورنر سندھ نے کہا مجھے بڑی امید ہے کہ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی سے بات کر کے مثبت فیصلہ کرے گی. ایم کیو ایم سے بات کی ہے, صبح دوبارہ ملاقات ہوگی. وزیر اعظم کا پیغام لے کر آیا تھا, وہ ان تک پہنچا دیا ہے. ایم کیو ایم کے تحفظات دور کرنے کی کوشش کی ہے. گورنر میڈیا سے گفتگو میں عمران اسماعیل نے کہا کہ ایم کیو ایم کو ایک وزارت کی آفر کی تھی, اگر وہ گورنرشپ بھی مانگتے ہیں تو وہ بھی دی جا سکتی ہے. میں وزیر اعظم کا پیغام لے کر آیا تھا اور وہ خالد مقبول صدیقی سے اور ان کے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے, تبھی میں نے ان کو وہ پیغام دیا ہے. تو انشاءاللہ صبح تک کوئی فیصلے پہ پہنچیں گے. آفر کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جو ایم کیو ایم کی ریزرویشنز تھی وہ ہم نے دور کرنے کی کوشش کی ہے اور کافی حد تک کر دی ہیں. اور آفر کی بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے ان کو ایک وزارت آفر کی تھی, اگر وہ اس کے آگے بھی کچھ چاہیں گے تو دے دیں گے, لیکن اس طرح کی کوئی بات ہوئی نہیں ان سے. لیکن ہمارے دروازے اور دل کھلے ہیں ایم کیو ایم کے لیے, جس طرح چاہیں گے ایڈجسٹ کریں گے. بلوچستان عوامی پارٹی کے رکن اسمبلی روبینہ عرفان نے تحریک عدم اعتماد کے لیے پی ٹی آئی کو ووٹ دینے سے متعلق خود سے منسوب بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے ان کی جان بھی چلی جائے وہ تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دیں گی. میرا نام روبینہ عرفان ہے. میں بلوچستان عوامی پارٹی کی ایم این اے ہوں. نہ میں نے آج تک کسی منسٹر سے ابھی تک ملی ہوں, نہ میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کا وعدہ کیا ہے. اور میں آپ کو ابھی آن ایئر کہوں گی, اوور مائی ڈیڈ باڈی آئی ول ناٹ گیو مائی ووٹ ٹو پی ٹی آئی. تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی. بلوچستان عوامی پارٹی کے اراکین نے رابطے شروع کر دیے ہیں, جلد ان کے اراکین کی واپسی ہوگی. آئندہ چند روز میں تمام تر صورتحال واضح ہو جائے گی. ترجمانوں کے اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا کاف لیگ کو وزارت اعلیٰ دینے کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہے. بڑے مقصد کے حصول کے لیے مشکل اور بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. کچھ لوگ ذاتی مفاد کے لیے ضمیر فروش بن جاتے ہیں. عثمان بزدار نے پی ٹی آئی کے منشور کو احسن طریقے سے آگے بڑھایا. ادھر نون لیگ کے رہنما رانا ثناءاللہ نے جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ نون لیگ میں کوئی مریم نواز گروپ نہیں جس کی وجہ سے چودھری پرویز الہی ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوئے. چودھری برادران سے دوسری ملاقات میں واضح کر دیا تھا کہ پارٹی قیادت نے پنجاب کے وزارت اعلیٰ کو دینے کی منظوری دے دی ہے. اس پر دعائے خیر ہوئی. بلاول بھٹو اور آصف زرداری کو مٹھائی تک کھلائی گئی, لیکن پھر چودھری برادران اپنی بات پر قائم نہ رہ سکے. وہ نیوز کے پروگرام بولو طلعت حسین کے ساتھ میں گفتگو کر رہے تھے. تخت پنجاب پر کون بیٹھے گا فیصلہ ہم کریں گے, اور وزیر اعلیٰ وہی بنے گا جسے اپوزیشن نامزد کرے گی. مفاہمت کے بادشاہ کا بڑا دعویٰ. اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں آصف زرداری نے کاف لیگ کے رویہ سے سمجھ سے بالا تر قرار دیا. کہا رات 12 بجے انہیں مبارکباد دینے آتے ہیں, صبح کہیں اور چلے جاتے ہیں. پتہ نہیں کاف لیگ والے کیوں ادھر چلے گئے. اقتدار تو آتا جاتا رہتا ہے. پرویز الہی نے دیر کر دی ہے. اب وزیر اعلیٰ پنجاب وہی ہوگا جس کا فیصلہ اپوزیشن کرے گی. بلاول بھٹو زرداری بولے عمران خان کا یہ آخری ہفتہ ہے, جہاں تک بھاگنا ہے بھاگ لے, ہمت ہے تو سندھ میں گورنر راج لگا کر دکھائیں. چیئرمین پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم کو خط سامنے لانے کا چیلنج دے دیا. سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے, ان کی تھوڑی سی تنگ نظری ہے. پرویز الہی صاحب کی سمجھتے ہیں کہ ان کو وہ بنا سکتے ہیں. میری نظر میں پی ٹی آئی ان کو بنا نہیں سکتی. وہ ووٹس نہیں ہیں ان کے پاس پنجاب اسمبلی. یہ ہم سب اتحادی بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ کس کو ہم چیف منسٹر کے لیے نامنیٹ کریں, اور جس کو اپوزیشن بنائے گی وہ بن جائے. نمبرز ان کے پاس نہیں ہیں, نمبرز ہمارے پاس ہیں. پنجاب میں بھی ہم چینج لائیں گے اور اپنی مرضی کی چینج. عمران خان کی جھوٹے الزامات ہیں اور یہ خط کی بات ہے. پورا اپوزیشن نے چیلنج کیا, ہم بھی چیلنج کرتے ہیں. قوم کے سامنے لے کر آئے, ثابت کرو, لگا کے دکھائے. کل نہیں آج لگا کے دکھائے. ہمت ہے تو کرو. یونائٹڈ اپوزیشن کا تعداد پورے تھے, تعداد اس سے بھی زیادہ ہے. پنجاب کے نئے وزیر اعلیٰ کا تاج کس کے سر سجے گا. حکومت کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے چودھری پرویز الہی امیدوار, جبکہ اپوزیشن نے بھی اپنی تیاری شروع کر دی ہے. استعفیٰ منظور ہونے کے بعد 2 دن میں نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب مکمل کر لیا جائے گا. جانتے ہیں اس رپورٹ میں.
वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफा गवर्नर पंजाब मंजूर करेंगे, जिसके बाद पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट नए वजीर आला के इंतखाब के लिए शेड्यूल का ऐलान और दरख्वास्तें तलब करेगा। स्क्रूटनी के बाद नए वजीर आला पंजाब के इंतखाबात के लिए वोटिंग की जाएगी। नए वजीर आला की वोटिंग के लिए इजलास डिप्टी स्पीकर की ज़ेर सदारत बुलाया जाएगा। वजीर आज़म इमरान खान नए वजीर आला पंजाब के लिए चौधरी परवेज इलाही के नाम का ऐलान कर चुके हैं, जबकि मुस्लिम लीग काफ की जानिब से वोट के लिए मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप से भी वोट मांग लिया। उधर मुस्लिम लीग नून ने भी जहांगीर तरीन, अलीम खान ग्रुप, हुकूमती नाराज अरकान पंजाब असेंबली और आजाद अरकान असेंबली से वोट के लिए राब्ता तेज कर दिया गया है। पंजाब असेंबली में पार्टी पोजीशन के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद में 199 अरकान शामिल है, जबकि अपोजिशन जमातों के पास अरकान की तादाद 172 है। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन कांगो में पाक फौज का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। हादसे में पाक फौज के 6 अफसरान और जवान समेत अमन मिशन पर मामूर 8 एहलकार शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक पाक फौज का पुमा हेलीकॉप्टर निगरानी मिशन पर था। पाक एविएशन यूनिट अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन कांगो में 2011 से तैनात हैं। हादसे की असल वजह का ताहाल पता नहीं चल सका। शोहदा में लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ अली अवान, हेलीकॉप्टर पायलट मेजर साद नोमानी, शरीक पायलट मेजर फैज़ान अली, फ़्लाइट इंजीनियर नायब सूबेदार समीउल्लाह खान, हवलदार मोहम्मद इस्माइल, गनर लॉन्स हवलदार मोहम्मद जमील ने शहादत नोश की। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान UN अमन मिशन में फ़रोग़ अमन में बढ़ चढ़ कर किरदार अदा कर रहा है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा के कांगो अमन मिशन में तैनात अफ़वाज पाकिस्तान के अफसरान और जवानों के हेलीकॉप्टर हादसे में शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर सदार तर्जुमानों का इजलास, शुरका को खुफिया ख़त, धमकी अमेज़ ख़त के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, ख़त सबसे बड़े इदारे के सरबराह चीफ जस्टिस के साथ शेयर करने की पेशकश कर दी है, जिसका मकसद ख़त की हकीकत को आश्कार करना है। ख़त में धमकी दी गई कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने के संगीन नताइज हो सकते हैं। खारजा पॉलिसी के पेश नज़र ख़त ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते। 7 मार्च को हमें ख़त मौसूल हुआ, जैसे ही हमें ख़त मिला तहरीक अदम एतमाद फ़ौरन पेश हो गई। तुम्हारे हाथ में इक़्तिदार बंदर के हाथ में उस्तरा है। मरियम नवाज के इमरान खान पर तंज, कहती हैं खुद को भी ज़ख्मी कर रहे हो और पाकिस्तान को भी। कल तक तुम अदम एतमाद की दुआएं मांगते थे, आज इसे गैर मुल्की साजिश कह रहे हो। हवास पर काबू रखो, पाकिस्तान की सलामती से मत खेलो। सुपीरियर कॉलेज का सालाना स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनाकिद हुआ। एक रोज़ा मेले में सकाफती रंग भी बखेरे गए और मुख्तलिफ खेलों के दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले। तफसीलात इस्लामाबाद से आमना जंजुआ की रिपोर्ट में। सुपीरियर कॉलेज का सालाना स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेस्टिवल खूबसूरत और दिलफरेब सकाफती रंगों में मलबूस तालबात को देख कर लगा गोया कोसे गजा जमीन पर उतर आई हो। फेस्टिवल में रस्साकशी, दौड़ और रेले रेस के मुकाबलों के साथ दीगर खेलों के भी कांटे के मुकाबले हुए। सुपीरियर कॉलेज के स्टूडेंट काफी पुरजोश दिखाई दिए। कहा खेल जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए मुफीद हैं। यहाँ पे हमने डिफरेंट कल्चर को डिस्क्राइब किया है, जिसमें हमने गिलगित के कल्चर को डिस्क्राइब किया, बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया, बहुत मजा आया। यहाँ पर हमने बहुत इंजॉय किया। पूरा साल हम स्टडी करते हैं, लेकिन ये एक साल होता है, साल का एक दिन होता है जिसमें हम इंजॉय करते हैं अपना। और इस तरह के इवेंट्स रखने चाहिए। थैंक्स टू सुपीरियर कॉलेज, हमारे प्रिंसिपल सर का जो इस तरह के इवेंट्स रखते हैं। मेहमाने खुसूसी मारूफ क्रिकेटर सुहेल तनवीर ने जीतने वाली टीमों में इनामात तकसीम किए। तकरीब का इख्तिताम म्यूजिक कॉन्सर्ट से हुआ और शुरका खूब लुत्फ अंदोज हुए। सेंटर फॉर इस्लामिक इकनॉमिक्स एंड फाइनेंस और शोबा उलूम इस्लामिया सुपीरियर यूनिवर्सिटी में इस्तकबाल रमज़ान तकरीब का इनेकाद किया गया। रिएक्टर सुपीरियर सुमेरा रहमान और MD चौधरी अब्दुल खालिक की खसूसी शिरकत। चौधरी अब्दुल खालिक ने कहा कि माह रमज़ान में नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। तफसीलात बताएंगे सुहेल अब्बास बलोच। सेंटर फॉर इस्लामिक इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस और शोबा उलूम इस्लामिया सुपीरियर यूनिवर्सिटी में इस्तकबाल रमज़ान तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में MD सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक, डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब का मकसद तुलबा को माह रमज़ान की अहमियत और फ़ज़ाइल से आगाही फराहम करना था। तकरीब से खिताब में MD सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक ने माह रमज़ान की फजीलत पर रोशनी डाली। कहा माह रमज़ान में नफल का सवाब फ़र्ज के बराबर और फ़र्ज का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। रमज़ान एक ऐसा महीना है
کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جیسے سیل لگتی ہے نا لوٹ سیل، وہ کہتا ہے 11 مہینے تھے تو 1 مہینہ ساڈا. تو رمضان جو ہے وہ لوٹ سیل کا مہینہ ہے، اور ایسی لوٹ سیل کا مہینہ ہے بچوں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ایسی لوٹ سیل کا مہینہ ہے کہ آپ کے فرضوں کا جو ثواب ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہے، اور نفل کا ثواب جو ہے وہ فرضوں کے برابر ہے. اس موقع پر جامعہ شرفیہ کے شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف خان نے رمضان المبارک کی فضیلت، روزہ کے مسائل بارے آگاہی فراہم کی. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا مہینہ. دیکھیے سورج طلوع ہوتا ہے تو روشنی پھیلتی ہے، لیکن اگر آپ آنکھیں بند کر لیں تو پھر آپ کو اس روشنی سے کوئی فائدہ نہیں ہو. مولانا یوسف خان نے طلباء کے سوالات کے جوابات بھی دیے. ایم ڈی سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالخالق نے مولانا محمد یوسف خان کو یونیورسٹی کی جانب سے یادگاری شیلڈ پیش کی. چونیا کے نواحی گاؤں چک نمبر 18 میں 19 ایکڑ زمین سیوریج کے گندے پانی اور قبرستان کے لیے چھوڑی گئی تھی، جس پر مقامی لوگوں نے قبضے جما لیا. رپورٹ کر رہے ہیں چونیا سے مہر وقار انور. قصور کے علاقے چونیا 18 میں قبضہ مافیا کا راج. قبضہ مافیا نے قبرستان اور سیوریج کے لیے مختص کی گئی جگہ پر قبضہ جما لیا. جوہر کی جگہ پر لوگوں نے گھر تعمیر کر لیے ہیں اور سیوریج کا گندا پانی گلیوں بازاروں میں داخل ہو رہا ہے. دوسرا مسئلہ قبرستان کی جگہ پر قابضین نے پنجے کھال لیے ہیں، جس سے علاقہ مکین انتہائی پریشان اور سراپا احتجاج ہیں. ساڈا چھپا کنڈا 4 ایکڑ ہے، جن میں صرف 2 ایکڑ رہ گیا ہے. دوسرے لوگوں نے ول لیتا ہے. دوسرا 12 ایکڑ قبرستان ہے، جن میں صرف 2 ایکڑ رہ گیا. لوگوں نے 3 سٹوری مکان بنائے ہوئے ہیں. کوئی اتنے پوچھن دسن والا نہیں ہے. میری درخواست ہے تحصیل چونیا والے اگے اور وزیر اعظم وزیر اعلیٰ اگے کہ سانو انصاف دلایا جائے. علاقہ مکینوں نے کئی بار ڈی سی قصور اور اے سی چونیا کو تحریری درخواستیں دیں، لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں. علاقہ مکینوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور وزیر اعظم عمران خان سے قبضہ مافیا کو لگام ڈالنے کی اپیل کی ہے. کیمرامین مہر ساجد کے ساتھ مہر وقار انور، نمائندہ نیوز چونیا. تحصیل مورو کا تاریخی گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کا تعمیر و مرمت کا کام تاخیر کا شکار ہونے لگا. 55 سال بعد اسکول کی تعمیر و مرمت کے لیے فنڈ تو جاری ہوئے، لیکن تکمیل نہ ہو سکی. رپورٹ کریں گے مورو سے نیوز کے نمائندہ محمد امین چوہان. سندھ کے علاقے مورو میں گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کی تعمیر معمہ بن کر رہ گئی. بلڈنگ کی زبوں حالی کی وجہ سے کئی مرتبہ معصوم بچوں پر سیمنٹ کا ملبہ گر چکا ہے. 55 سال بعد اللہ اللہ کر کے کروڑوں روپے کے فنڈ جاری ہوئے، لیکن ٹھیکیدار 2-3 لاکھ کا کام کروانے کے بعد فرار ہو گیا اور تعمیر کا کام کھٹائی میں پڑ گیا، اور ادھر 1400 سے زائد بچوں کی تعلیم متاثر ہونے لگی. داخلہ بھی نہیں کر سکتے. ابھی اس وقت 1300 سے اوپر ہمارے یہاں داخلہ ایڈمیشن ہے. چھت پہ بارش کا پانی رکنے کی وجہ سے اوپر والی چھت جو سیکنڈ فلور کی ہے وہ ڈیمیج ہو چکی تھی. اس کی وجہ سے جو بچے کلاس میں پڑھتے تھے، چاپڑ گرنے کی وجہ سے کافی بچے زخمی بھی ہوئے. اساتذہ اور طلبہ کا کہنا ہے کہ کئی مرتبہ احتجاج اور درخواستیں دینے کے باوجود انتظامیہ اور حکومت کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی. اساتذہ اور طالب علموں نے بلڈنگ کی تعمیر میں فی الفور تعمیر کا مطالبہ کیا ہے. سرگودا میں پھولوں کی نمائش میں 100 سے زائد پھولوں کی اقسام لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئی. شہریوں کی بہت بڑی تعداد پھولوں کی نمائش دیکھنے پہنچ گئی. مزید احوال بتائیں گے محمد عمران گرایا. سرگودا میں پی ایچ اے کے زیر اہتمام پھولوں کی نمائش. نت نئے رنگ کے خوبصورت پھول لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئے. 100 اقسام سے زائد پھول نمائش میں رکھے گئے. ہم کافی انجوائے کر رہی ہے. یہاں پر اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے سرگودا میں. دیکھنے والے پھولوں کی خوبصورتی کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے. اس موقع پر خواتین، بچے، بوڑھے نہ صرف انجوائے کرتے میں مصروف نظر آئے، بلکہ پھولوں کے ساتھ اپنی تصاویر بھی بنواتے رہے. لوگ بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں. یہ ہمارا ایک سالانہ پی ایچ اے کا بڑا بھرپور طریقے سے فلورا فیسٹیول منایا جاتا ہے. پھولوں کی نمائش کے موقع پر ہینڈی کرافٹس اور ثقافتی اشیاء کے سٹال بھی لگائے گئے، جن میں شہریوں نے خصوصی دلچسپی کا اظہار کیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عمران گورایا، نیوز سرگودا.